امریکہ اور ایران کے تعلقات میں تناؤ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس وقت صورتحال ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ آج ہم اسی کشیدگی کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط پر آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جس سے ہم شروعات کریں گے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ ایران پر ایک فوجی حملے کے بالکل قریب پہنچ کر آخری لمحے میں پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ آخر اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اگر ہم صرف اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈ لیں تو اس پورے تنازع کی بہت سی پرتیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ دیکھیے، اس پورے تنازع کی جڑ میں دو ایسی پوزیشنز ہیں جن پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک طرف ہے ایران، جو کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام اور بیلسٹک میزائل پروگرام ان پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف ہے اسرائیل، جس نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی قیمت پر نیوکلیئر طاقت نہیں بننے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اکیلے ہی کیوں نہ کچھ کرنا پڑے۔ تو یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو جب سیدھا فوجی ایکشن کا راستہ مشکل نظر آیا تو حکمت عملی میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا۔ فوکس بموں سے ہٹ کر بینکوں پر آ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک تبدیلی آخر تھی کیا اور اسے کیوں اپنایا گیا۔ اصل منصوبہ تو بہت ہی جارحانہ تھا۔ امریکہ نے ایک ایسے حملے کی تیاری کی تھی جس کا مقصد تھا ایرانی قیادت کا مکمل خاتمہ۔ اسے فوجی زبان میں لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن کہتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایرانی حکومت کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہیں ہی نشانہ بنایا جائے تاکہ پورا نظام ہی بیٹھ جائے۔ اب یہ لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی ملٹری اسٹریٹجی ہے جس میں دشمن حکومت کی لیڈرشپ کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے، اس امید پر کہ ان کے نیچے کا پورا ڈھانچہ خود ہی گر جائے گا۔ یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ موو ہوتا ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ اگر منصوبہ تیار تھا تو ہچکچاہٹ کیوں؟ امریکہ نے آخری وقت میں اپنے قدم پیچھے کیوں کھینچ لیے؟ اس کی وجہ صرف ایک تھی اور بہت ہی اہم وجہ تھی۔ اس حملے کی 100% کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور یاد رکھیے اس طرح کے آپریشن میں آدھی کامیابی ناکامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ حملہ ناکام ہو جاتا تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہوتے۔ اگر ایرانی قیادت پوری طرح ختم نہ ہوتی تو ایران کا جوابی حملہ تو یقینی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہوتے اور ایک ایسی بڑی جنگ شروع ہو جاتی جس میں امریکہ بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تو رسک بہت ہی بڑا تھا۔ تو ملٹری ایکشن کے بجائے پابندیوں کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ یہ منصوبہ ایک چین ری ایکشن کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مالی دباؤ۔ جو بھی ملک ایران سے تیل خریدے گا، چاہے وہ چین ہو یا انڈیا، اس پر پابندیوں کا خطرہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایران کی معیشت بیٹھ جائے گی، اور جب معیشت تباہ ہوگی تو تیسرے مرحلے میں ملک کے اندر بے چینی بڑھے گی، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، اور آخر میں امید یہ ہے کہ یا تو عوام ہی حکومت کو گرا دیں گے یا پھر لیڈرشپ خود ہی مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایران کی طاقت صرف اس کی فوج نہیں ہے، اس کے پاس ایک اور بہت خطرناک ہتھیار ہے، اور وہ ہے اس کی شیڈو وار، یعنی غیر روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت، جو عام میدان جنگ سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اقتصادی دباؤ کام نہ کرے تو ایران کے ترکش میں اور کون سے تیر ہیں؟ وہ کون سے ہتھیار ہیں جنہیں وہ روایتی جنگ کے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے؟ ایران کا جو یہ غیر روایتی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے وہ کافی بڑا ہے۔ اس میں حزب اللہ کے ذریعے عالمی ٹیرر نیٹ ورکس، خود امریکہ کے اندر سلیپر سیلز، اہم انفراسٹرکچر پر سائبر حملے، دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ، اور یہاں تک کہ ڈرگ کارٹلز اور منظم جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ اتحاد بھی شامل ہے۔ خاص طور پر لاطینی امریکہ میں حزب اللہ کا نیٹ ورک بہت مضبوط مانا جاتا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ وہاں نارکو ٹیررزم میں شامل ہیں، اور کچھ ملکوں میں تو ان کی باقاعدہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں جس سے انہیں حکومتی سطح پر بھی اثر و رسوخ ملتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ اور یہ اقتباس سنیے، اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوگا۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس اور مافیا کے ذریعے کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ امریکی سرزمین پر ٹارگٹ کلنگ کروانے کے لیے بھی۔ اور اس سلسلے میں نیو یارک میں گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ خطرہ صرف تھیوری نہیں بلکہ حقیقت کے بہت قریب ہو سکتا ہے۔
اچھا اب آئیے ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور تصویر کو تھوڑا اور بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ ایران کی یہ غیر روایتی جنگی صلاحیتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہ ہو بلکہ ایک بہت بڑی عالمی بساط پر کھیلے جانے والی گیم کا صرف ایک مہرہ ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف ایک ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں جبکہ اصل تصویر کہیں زیادہ بڑی اور پیچیدہ ہے؟ کیا یہ سارے واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر ماخذ ایک بہت چونکا دینے والی تھیوری سامنے رکھتا ہے، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ماخذ کا اپنا تجزیہ ہے۔ اس کے مطابق ایران کا یہ تنازع چینی قیادت کے ایک مشیر کے مبینہ جنگی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ اس مبینہ منصوبے کے مطابق امریکہ کو ایک ہی وقت میں 4 محاذوں پر جنگ میں الجھانا تھا۔ پہلا محاذ یورپ میں روس کے ساتھ جنگ، جیسا کہ یوکرین میں ہو رہا ہے۔ دوسرا محاذ مشرق وسطی میں ایک عالمی ٹیرر نیٹ ورک کے خلاف جو اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہو۔ تیسرا محاذ لاطینی امریکہ میں ایک علاقائی جنگ، اور جب امریکہ ان تینوں محاذوں پر پھنس جائے تو چوتھا اور آخری محاذ ہوگا تائیوان پر سیدھا حملہ۔ تو اس پورے 4 محاذی جنگی منصوبے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بہت سادہ تھا۔ امریکی فوج جو ایک وقت میں صرف 2 جنگیں لڑنے کے لیے بنی ہے، اسے 4 جنگوں میں اتنا کھینچ دیا جائے کہ وہ ٹوٹ جائے، تاکہ جب تائیوان پر حملہ ہو تو امریکہ جواب دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ 4 یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے۔ اس تھیوری کے مطابق یہ ان 4 محاذوں کی تعداد ہے جو دنیا کو ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتے تھے۔ ماخذ کے مطابق لاطینی امریکہ میں ایک جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، جس نے ممکنہ طور پر اس پورے منصوبے کی ترتیب کو بگاڑ دیا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے سے واپس آئی ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا ایک عالمی جنگ کو ٹال دیا گیا ہے یا اسے صرف کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔